السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ میں معاشرے کے اندر ایک عمومی ریت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی ریت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی الحمدللہ اپنے ان نشریات کے ذریعے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک نشست میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم ترین پہلو پہ آپ سے بات ہوگی۔ اس پہلو پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم ترین حقیقت سامنے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح سے، روحوں سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سچائی کی قبولیت بندے کی فطرت میں، اس کی نیچر میں رکھ دی۔ اس عہد الست کا اثر بندے کی نیچر اور فطرت پر ہے کہ بندہ فطرتی طور پر جب تک اس کی فطرت خبیث نہیں ہوتی وہ سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ اور یہی حدیث ہے، اسی حقیقت سے متعلق حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سچائی کی طرف لپکتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے والدین اسے ایسا غلط ماحول دیتے ہیں، اس کی ایسی غلط تربیت کرتے ہیں کہ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ورنہ فطرت میں بندہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، وہ سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن والدین کی تربیت، ماحول، گرد و پیش کی تربیت، شیطان کے اثرات، اپنے نفس کی شیطانیت، یہ ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ بندشیں جنم لیتی ہیں، بندہ آہستہ 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 دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، ان تمام زنجیروں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ بندوں کے لیے صاف کر دیتے ہیں۔ یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ آج اس مختصر سی نشست میں اسی پر بات ہوگی کہ وہ کون سی بندشیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے توڑ کے رکھ دیا تاکہ انسانیت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو سکے۔ تو 5-6 اہم ترین بندشوں پہ آج بات کر لیتے ہیں کہ جن کو توڑنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلی بندش اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والی ہے، وہ ہے آباء و اجداد کی اتباع۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ما انزل اللہ کی پیروی کرو، اللہ نے اوپر سے جو اتارا، تو جواب میں کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد جو چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ انبیاء علیہم السلام سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ آپ نے آ کے آباء و اجداد کی اندھی اتباع کی زنجیر کو توڑ ڈالا، لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں تمہاری دنیا کی بھی تباہی ہے، تمہاری دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی تباہی تو یقینی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی پہ محنت فرماتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانیت ہوش میں آتی ہے۔ جو نیک دل ہوتے ہیں، جن کی فطرت مری نہیں ہوتی، وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔
صحابہ اکرام اس کی واضح ترین مثال ہیں۔ وہ صحابہ جو دور جاہلیت میں زندہ بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے، ان صحابہ کی سیرت دیکھیں، وہ تا قیامت قرآن کی زبانی پوری انسانیت کے لیے معیار حق ٹھہرتے ہیں، معیار عدل ٹھہرتے ہیں۔ اور اللہ اعلان فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر تمہاری طرح آنے والے لوگ اسلام لے آئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اسلام کے راستے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے، جو بندش ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ نبی اکرم نے اس اندھی تقلید پر کلہاڑے چلائے، اس اندھی اتباع پہ کلہاڑے چلائے۔ اور یاد رکھیے میں نے کہا اندھی اتباع، وگرنہ آنکھ کھول کر آباء و اجداد کی اچھی پیروی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کریم کی دعوت ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں تم ان کی پیروی کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی پیروی کرو جن پر، ان لوگوں کی یا اللہ تعالی ہمیں راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط المستقیم ہے ہی صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ اس لیے یہ زیادتی کبھی نہ کریں کہ آباء و اجداد کی انتی تقلید کے آڑے آپ تقلید کا انکار کریں، آپ اتباع کا انکار کریں۔ یہ ایک الگ انشاءاللہ موضوع، ہم اس پر ضرور بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، کیونکہ معاشرے میں ایسے کچھ اندھے لوگ موجود ہیں جو نفس اتباع یا نفس تقلید کو شرک کہنے لگ جاتے ہیں، تو ان کی تردید بھی پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ تو خیر، پہلی بات جو سیرت کا اہم ترین کردار وہ یہ کہ آباء و اجداد کی اندھی اتباع کی زنجیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا، اللہ کی طرف آنے والے راستے کو ہموار کر دیا۔ یہ ہے سیرت النبی کا اہم ترین کردار۔